میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج جس باطنی مرض کے متعلق ہم سنیں گے وہ باطنی مرض ایسا ہے کہ اس مرض کی وجہ سے بعض لوگ گمراہ بھی یعنی گمراہی کی طرف بھی جاتے ہیں، بعض لوگ کفر کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس باطنی مرض کا نام ہے حب مدح، یعنی تعریف کی محبت، یعنی کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا، یہ باطنی مرض ہے۔ اب اس وجہ سے کیسے بندہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے، کفر کی طرف جا سکتا ہے کہ اگر اسے غیر مسلم کسی کام پر تعریف کر رہے ہوں، یا اسے یوں محسوس ہو کہ یار اگر میں فلاں کام کروں گا تو میری تعریف کریں گے بھلے وہ غیر مسلم ہوں، تو یہ پھر بعض اوقات انہی کو خوش کرنے کے لیے کفر بھی کر گزرتا ہے تاکہ اس کی تعریف ہو، ایسا اس کے دل میں مرض جم جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بد مذہبوں سے تعریف، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعریف ہو جائے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تعریف کی جائے، اس کے ذہن میں تعریف کی تمنا ہوتی ہے، لہذا بد مذہبوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف بھی اس کو پسند ہوتی ہے، لہٰذا یہ ان کے لیے بھی کوئی کام کر گزرتا ہے یا کبھی کبھار ایسا بیان دے دیتا ہے، ایسی بات کر گزرتا ہے جس کی وجہ سے یہ بد مذہبیت میں چلا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کو تعریف کی پڑی ہوتی ہے تو یہ ویسا کام بھی کر گزرتا ہے۔ یہ حب مدح کہلاتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے کسی کام پر کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر میری لوگ تعریف کریں، مجھے عزت دیں، اسے کہتے ہیں حب جاہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہرگز نہ سمجھنا انہیں خوش ہوتے ہیں اپنے یہ پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لہذا ہمیں اس مرض سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو، یعنی اللہ کی عبادت کو لوگوں کی زبانوں سے اپنی تعریف پسند کرنے کے ساتھ ملانے سے بچو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور ارشاد فرمائے کہ حب مدح آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے، اپنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا یہ بڑی گمراہیوں میں سے ہے اور گناہوں کا سر چشمہ ہے۔ جس بندے کو برداشت ہی نہ ہو کہ اس کی کوئی جو ہے وہ اس پر کوئی تنقید کرے، بعض اوقات کوئی سمجھانا بھی چاہتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یار یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، تو یہ گمراہیوں کا سر چشمہ ہے۔ اس طرح کا ذہن بنانا کہ یار یہ ہوتا کون ہے مجھے سمجھانے والا، اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ اور پسند کیا ہوتا ہے کہ میری تعریف کی جائے بھلے میں گناہ کر رہا ہوں، جیسے مثال کے طور کوئی سنگر بن گیا تو اس کو اگر سمجھائیں گے کہ یار آپ غلط کر رہے ہو، تو اگر وہاں سے بھی پھرتا ہے یار تم لوگ ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے، اور پسند کیا کرتا ہے کہ بھلے میں حرام کام کر رہا ہوں، سنگنگ کر رہا ہوں، گا رہا ہوں، تعریفیں ہو رہی ہیں تو اس پر یہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ حب مدح، تعریف کی محبت۔ یہ گمراہیوں کا سر چشمہ ہے۔ ایسا بندہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات کفر کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے تعریف حاصل کرنا۔ اور اسی طرح مسئلہ ہوتا ہے مال کی محبت کا بھی، کہ جس کا مقصد مال حاصل کرنا ہو وہ بھی کفر کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ بس مجھے مال ملے۔ اسے ایمان کے ساتھ پھر کوئی یہ نہیں رہتا کہ ایمان بچے نہ بچے، بس مال ملنا چاہیے۔ بہرحال حب مدح کے مرض سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے بھی کئی علاج بیان کیے گئے ہیں، جیسے ایک علاج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حب مدح کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ تعریف کے ذریعے دوسروں کو اپنا عقیدت مند بنانا چاہتا ہے کہ تعریف ہو تاکہ لوگ مجھ سے محبت کریں۔ تو اس کا علاج یہ اس طرح کرے، یہ سوچ اختیار کرے کہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈالنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کے دلوں میں میری محبت پیدا ہوگی، وہ چاہے گا تو ان کے دلوں سے میری محبت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا کیوں نہ میں اسی رب کو راضی کروں جو لوگوں کے دلوں کو پھیرنے پر قادر ہے۔ اگر میں عبادتیں کر رہا ہوں اور اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں،
بے شک اللہ قادر ہے کہ ان لوگوں کے دل میرے متعلق ایسے پھیر دے کہ یہ لوگ مجھ سے شدید نفرتیں کرنے والے بن جائیں. تو ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی تو نہیں آیا. عبادت کی ہی نہیں تھی اس نیت سے کہ خدا راضی ہو، تو عبادات بھی یوں سمجھے اس اعتبار سے گئی. اور چاہتا یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو، لیکن کچھ ہوا نہیں. لہذا اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ رکھے اور اسی سے عافیت، اسی سے توفیق مانگے. اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو احیاء العلوم کی 3 جلد میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی اہم اور نازک موضوع ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتا رہے ہیں کہ باطنی گناہوں سے بچنے کا کوئی نسخہ بتائیے جو ہر وقت کام آئے. حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونا، اور وہ اس کے لیے یہ کہ مدنی مذاکرہ، جیسے ابھی آج مدنی مذاکرہ بھی ابھی ہے، اس میں آپ ضرور شرکت کیجیے گا. میں لنک انشاءاللہ کلاس میں سینڈ کرتا ہوں. برابر تقریباً 10 بجے میں کلاس اینڈ کروں گا. اور دوسرا یہ ہے کہ احیاء العلوم کا مطالعہ کر لیں. ان چیزوں سے خوف خدا حاصل ہوگا تو ہر وقت جو ہے وہ باطنی امراض سے بچنے کا ذہن بنے گا. اپنے خاتمے کی فکر ہو کہ پتہ نہیں میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. ان چیزوں کی طرف توجہ ہوگی تو پھر یہ دنیاوی تعریف، لوگوں کی طرف سے ملنے والی تعریف، حب جا، حب مدح، ان کو پھر ایک خاطر میں نہیں لائے گا. بولے گا یہ سب ہے کیا؟ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، وہ مجھے نوازے. لوگ سر پہ اٹھا رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو تو پھر کیا؟ لوگ، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے اگر خدا ناراض ہو، معاذ اللہ. اور پوری دنیا مخالفت کر رہی ہو اور یہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مست ہے، سنتوں پہ عمل کرتا ہے، خدا کو راضی کیا، تو اس کے تو بارے ہی نہیں آ رہے ہیں. ایسا خوش قسمت، یہ تو ان خوش قسمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس کا مفہوم ہے کہ جو دوزخ سے بچا کر، یعنی وہ لوگ جو دوزخ سے بچا کر جن کو جنت میں داخل کیا جائے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. لہٰذا ہمیں اسی طرف توجہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تو سارے باطنی امراض کا مرض اس سے ہو جائے گا. لیکن یہ ذہن بنانا بھی اس کے لیے بہت، میں کیا کہوں، آج کا دور یا آج کا ماحول وہ تو کچھ اور ہی ہمیں سکھاتا ہے. اب اس کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ احیاء العلوم 3 جلد اور 4 جلد کا بار بار مطالعہ کریں اور مدنی مذاکرے دیکھیں. مدنی مذاکرے ہو یا احیاء العلوم ہو، یہ دونوں وہ کتابیں ہیں کہ یہ ایک بار پڑھنے کی کتابیں نہیں ہیں، یہ ہمیشہ مرتے دم تک ساتھ رکھنے کی کتابیں ہیں. جس طرح آکسیجن ہوتا ہے ویسے ہی احیاء العلوم، مدنی مذاکرے اور بہار شریعت یہ مرتے دم تک، یعنی یوں سمجھے کہ بندہ بستر مرگ پہ ہونا تو ایک طرف سے دوا ہو اور دوسری طرف سے احیاء العلوم اور بہار شریعت ہو. بالکل مرتے دم تک یہ کام آنے والی کتابیں ہیں، پڑھنے والی کتابیں ہیں، بار بار پڑھی جانے والی کتابیں ہیں. یہ تو احیاء العلوم کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ شریف کے سامنے اس کو پڑھتا تھا. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر غیر مسلم احیاء العلوم کا مطالعہ کرے گا وہ مسلمان ہو جائے گا. ایسی کتابیں احیاء العلوم. ہمارا تو الٹا ہی چل رہا ہے کہ ہم نے دنیا کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی، انگریزوں کی، مسلموں کی، اور نہ جانے کس کس کی کتابیں پڑھ لی، موٹی موٹی کتابیں پڑھ لی، لیکن نہیں پڑھی تو اپنے بزرگوں کی، اللہ کے ولیوں کی کتابیں نہیں پڑھی. جب قوم کا ایسا حال ہوگا تو پھر آپ اندازہ لگائیں گے خود کہ ایسی قوم کا انجام کیا ہوگا جنہوں نے اپنے بزرگوں کی، ولیوں کی، اولیاء کی کتابیں تو نہیں پڑھی تو پڑھا کیا، مائیکل کی سائیکل پڑھی. خیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا موضوع تھا وضو. تو وضو کے بیان میں ابھی ہم مکروہات پڑھ چکے ہیں، مستحبات، سنتیں وغیرہ پڑھ چکے ہیں. اب چند متفرق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو توجہ سے سنیے. متفرق بولتے ہیں مختلف مسائل اب بیان کیے جائیں گے. ابھی ہم نے وضو کے مفسدات نہیں پڑھے ہیں، یعنی وضو توڑنے والی چیزیں. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اس پر پورا ہمارا کلاس ہوگا، لیکن وہ منڈے کو رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، وضو کے متفرق مسائل، چند مسائل عرض کر دیتا ہوں. کب وضو کرنا فرض ہے یہ سنیے. اگر وضو نہ ہونا تو یاد رکھیے کہ نماز پڑھنا یہ حرام ہے.
لہٰذا نماز کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر وضو نہ ہو تو سجدہ تلاوت کرنا حرام ہے، لہٰذا سجدہ تلاوت کس کو بولتے ہیں؟ قرآن پاک کی وہ آیتیں جنہیں آیت سجدہ کہتے ہیں، وہ سنی یا ان کی تلاوت کی تو سجدہ بندے پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ بے وضو کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا یہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہو گئے دو کام۔ تیسرا کام نماز جنازہ بھی بغیر وضو کے ادا نہیں ہوگا، لہذا نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ چوتھا کام ہے قرآن عظیم چھونے کے لیے۔ قرآن عظیم کو بغیر وضو چھوئیں گے تو حرام کے مرتکب ہوں گے، لہذا قرآن عظیم کو چھونا اس سے پہلے وضو ہونا، یاد رکھیے گا، یہ فرض ہے، یعنی قرآن کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ تو یہ وضو کے وہ مواقع ہیں جو فرض ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب وضو کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ نصیب فرمائے کہ طواف کعبہ کے لیے وضو کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کریں گے نا انشاءاللہ، تو اس وقت وضو کرنا کیا ہے؟ اس وقت باوضو ہونا یہ بندے پر واجب ہے کہ یہ باوضو طواف کرے۔ تیسرا آ جاتا ہے سنت، کہ وضو کرنا کب کب سنت ہے۔ مختلف مواقع ہیں، اب سنیے۔ غسل جنابت سے پہلے، یعنی کسی پر غسل فرض ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، اذان و اقامت کے لیے وضو کرنا سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب کرے کہ ہمارا آخری لمحہ وہیں پر ہو کہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بھی، یعنی اس کی زیارت کے لیے وضو کرنا یہ سنت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے پیارے، خوبصورت، حسین و جمیل، پر نور، پر رونق روضہ مبارکہ، سبز گنبد شریف، گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے لیے اگر بندہ جائے تو اس کے لیے وضو کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ یہ سنت میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سونے کے لیے بھی وضو کرنا یہ سنت ہے، سونے سے پہلے بندہ وضو کر لے، پہلے سے ہی باوضو ہے اس طرح بھی سو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، بعض سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، بعض غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ سنت کی دو قسمیں ہیں۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا ہم نے کل بیان کیا تھا کہ اس کی عادت بنانا گناہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑنا، یا اگر جو گناہ تک نہیں پہنچتا لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہے مستحبات، یعنی وضو کرنا کب کب مستحب ہے۔ چند چیزیں اس میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو سونے کے لیے وضو ہے نا، یہ مستحبات میں داخل ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح زبانی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، کیونکہ زبانی قرآن پڑھنا یہ جائز ہے، یعنی بے وضو ہے یہ تو زبانی قرآن پڑھ سکتا ہے۔ ہم قرآن کو چھونا یہ تو حرام ہے اس کے لیے، بے وضو کے لیے، لیکن بے وضو ایسی زبانی پڑھنا چاہتا ہے تو جائز ہے، لیکن مستحب ہے کہ اس کے لیے بھی وضو کرے۔ اسی طرح علم دین کی کتاب پڑھانے کے لیے یہ بھی مستحب ہے۔ جیسے ابھی آپ کلاس میں آتے ہیں تو یہ بھی علم دین پڑھنا ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ وضو کرتے ہیں یہ بھی ایک تعظیم کا کام ہے، مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح دینی کتابیں چھونے کے لیے، جیسے آپ کے ہاتھ میں بھی بہار شریعت ہو یا نماز کے احکام ہو تو اس کو چھونے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کا کرنا ثواب ہے، نہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح کافر سے بدن چھو جانے کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو کفار سے دوستی کرتے ہیں، حالانکہ کفار سے دوستی کرنا یہ شرعاً ناجائز ہے، اور بعض اوقات پھر کفار سے دوستی کرتے کرتے یہ لوگ بھی معاذ اللہ کفریات بکرے ہوتے ہیں، ان کو پھر سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارا ایمان کا کیا ہوا، لہٰذا اور پھر اس میں
تخریب کاری، اخلاق خراب ہونا، یہ بھی پھر اس میں شامل ہے۔ لہٰذا کفار سے دوستی نہیں کر سکتے، ہاں ان کو دعوت دے سکتے ہیں، اسلام پیش کر سکتے ہیں، دین کے قریب کر سکتے ہیں، نہ کہ ان سے دوستیاں رچائی جائیں، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں، جیسے میں نے ابھی پڑھا، کہ کافر سے بدن چھو جائے تو اس کے بعد وضو کرنا اس کو مستحب لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صلیب یا بت چھونے کے بعد بھی وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ صلیب کہتے ہیں وہ جو پلس ہوتا ہے عیسائیوں کا، اس کو صلیب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لینا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ وضو ٹوٹ گیا فوراً جا کے وضو کرنا، مطلب وضو ٹوٹ گیا تو جا کر وضو ادا کر لینا یہ مستحب ہے۔ ہاں اگر نماز کے لیے کر رہا ہے تب تو فرض ہے، کیونکہ نماز بغیر وضو تو نہیں ہوگی۔ ہاں قرآن چھونا ہے تب تو فرض ہے، ہاں سجدہ تلاوت کرنا ہے تب تو فرض ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے جانا تب کیا ہے؟ فرض ہے۔ طواف کعبہ کے لیے جائے گا تب وضو کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ غسل جنابت کے سے پہلے وضو کرنا وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ اسی طرح روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور وضو کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن وضو ٹوٹ گیا تو ایسے ہی جا کر وضو کر لینا یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے نابالغ کے حوالے سے، میں انشاءاللہ ہو سکا تو پرسوں بھی اس کو بیان کروں گا۔ نابالغ پر وضو کرنا فرض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نابالغ چاہے پیشاب کرے، پاخانہ کرے، اس کا وضو یوں سمجھے اس پر وضو فرض نہیں ہوتا۔ اگر وہ ایسے ہی نماز بھی پڑھے نا تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن نابالغ کو وضو کروانا چاہیے تاکہ اس کی عادت بنے، وضو کرنا اسے آ جائے، وضو کے شرعی مسائل وہ سیکھ لے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر آپ کے گھر میں بچہ ہے، نماز کی عادت بنانی ہے، تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وضو کر کے آؤ، دکھائیں گے اس کو وضو، تو سکھائیں گے اس کو وضو کرنا کیسے ہے۔ لیکن کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے کہ وہ بے وضو ہو اور اس کی نماز کی عادت بھی بنانی ہو، تو اگر وہ ایسے ہی آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تب بھی اس کے لیے گناہ نہیں ہوگا، اور قرآن بھی وہ بے وضو چھو سکتا ہے، کیونکہ مسئلہ ہی یہ ہے کہ نابالغ پر وضو فرض نہیں ہوتا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ چلوں میں جب پانی لیتے ہیں، یعنی ہاتھ میں پانی جب لیتے ہیں، اس وقت خیال رکھنا ہے کہ پانی نہ گرے، اس احتیاط سے پانی اس پر، کیونکہ اگر آپ زور سے پانی بہائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پانی اس سے اچھل کر نیچے گر جائے گا۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ چلوں میں پانی لیتے وقت اس کو احتیاط سے لینا تاکہ نیچے نہ گرے، اگر یہ نیچے گرے گا تو ضائع ہوگا، اسراف ہوگا۔ ایسے جس کام کے لیے چلوں میں پانی لیں اس کا اندازہ رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ جیسے ناک میں پانی چڑھانا ہے تو آدھا چلو لینا کافی ہے، لہذا پورا چلو نہیں لینا چاہیے کہ یہ اسراف ہوگا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں، سینہ، پشت پر اگر بال ہوں تو اس کو صاف کرنا چاہیے، نہیں تو پانی زیادہ صرف ہو گیا، یعنی کسی کے ہاتھوں پر، بازوؤں پر، سینے پر بہت زیادہ بال ہیں جن کی وجہ سے پانی زیادہ استعمال ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان کو ترشوا دے، کر سکتا ہے ایسا، تاکہ وضو میں پانی جو ہے نا وہ، یا غسل میں پانی وہ کم خرچ ہو۔ اگر یہ زیادہ بازوں کے ہوتے ہیں نا، کلائی بازوں کے بال بہت اگر گھنے ہیں اس طرح کے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صاف کرے تاکہ وضو میں کم پانی خرچ ہو۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ چلوں میں پانی لیا اور اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، یعنی ہاتھ میں پانی لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وضو ٹوٹ گیا، تو یاد رکھیے گا یہ جو ہاتھ میں پانی ہے نا یہ بیکار ہو گیا، اب اس کو کلی کے لیے، ناک میں پانی چڑھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے ہی نے وضو کے لیے ہاتھ میں پانی لیا اور اسی کے ساتھ یہ بے وضو ہو گیا، تو یہ پانی جو ہے یہ لائق وضو نہیں رہا۔ دیکھیں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ باوضو تھا، اب مسئلہ ایک ہے کہ کوئی بندہ باوضو تھا، اب اسے شک ہے کہ یار وضو رہا یا نہیں رہا، میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا،
کیا تھا؟ باوضو تھا. اس کے بعد شک ہوا کہ کہیں میرا وضو ٹوٹ تو نہیں گیا. تو یاد رکھیے گا یہ شخص باوضو ہی ہے, اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ وضو ٹوٹنے کا ایسا یقین ہو جائے کہ یہ قسم کھا سکے. اگر اس نے یعنی اگر کیفیت ایسی کہ قسم کھائے گا کہ خدا کی قسم میرا تو وضو ٹوٹ گیا, تب وضو ٹوٹ گیا. لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے کہ قسم کھا سکے, یہ شک میں مبتلا ہے, تو جب شک ہوتا ہے اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا, یہ بندہ باوضو ہی کہلاتا ہے, یہ باوضو ہے. لیکن کب؟ جب کس نے پہلے پتا تھا کہ میں نے وضو کیا ہے. لیکن اگر اس کے برعکس حالت ہو کہ وضو نہیں کیا تھا, بے وضو تھا, اب اس کو شک ہو رہا ہے, یاد نہیں آ رہا کہ میں نے وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا, یہ بالکل دوسرا مسئلہ ہے, اس کی اپوزٹ. پہلے میں ہے کہ وضو کیا تھا, اب شک کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا, تو باوضو ہے. اگر یہ قسم نہیں کھا سکتا, اگر یہ شک میں ہے. شک میں بندہ 50-50 مائنڈ ہوتا ہے. لیکن اگر کیفیت یہ ہو گئی کہ اس کو پتا ہے میں بے وضو تھا, اب یہ سوچ رہا ہے کہ یار میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, تو ایسا بندہ یاد رکھیے گا یہ بے وضو ہی ہے, اس کو نئے سرے سے وضو کرنے کا حکم ہے. اگر بے وضو تھا, اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں, تو بلا وضو ہے, اس کو وضو کرنا ضروری ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے پیشاب پاخانہ کے لیے بیٹھا, مگر یہ یاد نہیں کہ کیا یا نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ وضو کرے, اس پر وضو فرض ہے. عدنان بھائی, میں نے انشاءاللہ تعالی ٹیسٹ کا بھی سوچا ہے. جو بھی عقائد فقہ کلاس, بلکہ ابھی فقہ کلاس ہے, اس میں شامل ہیں, ان کا انشاءاللہ تعالی پراپر ٹیسٹ ہوگا, پراپر ایگزام ہوگا. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ اس میں میرا ساتھ دیں, انہی کا بھلا ہوگا. لیکن امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جو ٹیسٹ پیپر یہاں سے جاری ہوگا نا, وہ بھی آپ کو سکھانے والا ہوگا. وہ سوال ہی انشاءاللہ تعالی اسی انداز کے ہوں گے, انوکھے انداز میں. میرا مقصد اس سے یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں شرعی مسائل رہیں. یہ بتا رہے ہیں وضو میں ہم کتنا پانی استعمال کر سکتے ہیں. پیارے بھائی, وضو میں ہم اتنا پانی استعمال ہمیں کرنا چاہیے کہ سنتیں اچھے سے ادا ہو سکیں, ٹھیک ہے, یعنی 6 قطرے ہر جگہ بہہ جائیں. اتنا زیادہ نہیں کرنا کہ بس اس میں جو ہے وہ اسراف ہو گیا, پانی ضائع ہو رہا ہے. اتنا کم بھی نہیں کرنا کہ فرائض بھی ادا نہیں کرنا, بلکہ کتنا کرنا ہوتا ہے کہ جس سے سنت اچھے سے ادا ہو سکے. غسل کا ٹاپک ظاہر سی بات ہے وضو ختم ہونے کے بعد ہوگا. وضو کا ٹاپک تقریباً ہو سکے منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے تک چلے گا, جہاں تک مجھے لگتا ہے, یا اس سے بھی زیادہ. اس کے بعد ہم غسل کا ٹاپک اٹھائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہ وضو جلدی جلدی کرنا چاہیے یا آرام سے؟ وضو آرام سے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, وضو آرام سے کرنا چاہیے. دیکھیں ہم نے کل کیا مسئلہ پڑھا مستحبات میں, کہ اطمینان سے وضو کرنا مستحب ہے. جلدی جلدی کرنے میں یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کوئی فرض چھوٹ جائے, ٹھیک ہے, اسی لیے اطمینان سے وضو کیا جائے. اطمینان سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سنتیں بھی ادا ہو رہی ہیں اچھے سے. لیکن اب آپ نماز کے لیے گئے اور جماعت کھڑی تو کیا کریں گے؟ وہاں پر آپ جلدی ہی کریں گے, لیکن وہاں پر جلدی اس طرح کریں گے کہ آپ کے فرائض نہ چھوٹیں, فرضوں کا بالکل خیال رکھیں گے. اس کے اپنے مسائل آئیں گے انشاءاللہ. یا وقت جا رہا ہے تو اس کو بھی جلدی ہی کریں گے, لیکن فرائض کا خیال رکھیں گے. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. اب سب سے میری عرض ہے کہ مدنی مذاکرہ شروع کیجیے. میں انشاءاللہ گروپ میں لنک سینڈ کرتا ہوں. اب سبھی برائے کرم ضرور مدنی مذاکرہ دیکھیے. میری اس میں یہ نیت ہے کہ اس میں آپ کو بہتری ہوگی آخرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.